21/4/2017۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کے دن پچھلے ہفتے میں جو بیان چل رہا تھا اس کا بقیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے اور وقت بہت تھوڑا تھا۔ آج کے دن جو سنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں سے کچھ حصہ دوہرا رہا ہوں، کچھ اس میں نیا مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مثال بیان کی کہ ایک شخص کے 3 بھائی ہیں اور جب اس کا انتقال کا وقت آیا اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلا لیا اور بلا کے بڑے بھائی سے کہا بھائی میں نے تیری اتنی عزت کی ہے اور تجھ سے اتنی محبت کی ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں کی۔ کہنے کو تو اور وقت بہت ہے اس میں، آج کے دن بھی یہی کی۔ میں نے آپ کی اتنی عزت کی اتنی محبت کی کسی کی نہیں کی، میرا انتقال کا وقت آ گیا تو کچھ میرا ساتھ نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، تیرا خیال بالکل غلط ہے، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مختصر منجلے بھائی کو بلا لیا، بیچ والے کو، اس سے کہا کہ بھائی میں نے کبھی تجھے پریشان نہیں ہونے دیا، جب کبھی کسی کام کی ضرورت پڑی تجھے تو میں نے آگے آڑ بن گیا، تجھے پریشان نہیں ہونے دیا، تیری بڑی خدمت کی ہے، میرا آخری وقت ہے، کیا تو میرا ساتھ دے گا؟ اس نے جواب دیا تیرا خیال غلط ہے، اتنے تیری سانس چلی اتنے میں تیری ساتھ ہوں، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو میں کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں گا، بس تیری ساتھ اتنا رہ سکوں گا، تجھے قبر میں رکھوا دوں گا، باقی نہیں میں تیرا ساتھ دینا۔ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا میرا چھوٹا بھائی جو ہے اسے تو میں نے ساری عمر ستایا، دکھ دیا، اس کے سامنے کس طرح اسے بلاؤں، کیا منہ ہے میرا اس کے سامنے بولنے کا، کس طرح سے بلاؤں، کیونکہ اسے تو دکھتا ہی رہا، میں ہمیشہ چھوٹے بھائی کی تو ناقدری کرتا رہا میں۔ چلو خیر ہے تو بھائی بلا لو، بلا لیا، آ گیا۔ ہمارے نبی فرما رہے چھوٹے بھائی سے کہا اے بھائی میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ تجھے تکلیف پہنچائی وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں ہیں پچھلی آج کے دن کی سن سکتے ہیں، اس میں سب کچھ ہے۔ اب تو کچھ موٹی سی بات عرض کر رہا جو پچھلے بیٹھے ہوئے انہیں معلوم ہے۔ اے بھائی ہمیشہ تجھے دکھ پہنچایا، تجھے سکون پہنچایا، میں نے تیرا دل دکھایا، اب میرا آخری ٹائم ہے، کیا تو میرا ساتھ دے گا؟ انہوں نے کہا ارے انشاءاللہ تیرا ساتھ دوں گا بھائی، جو تو نے کیا تو جان، میں تیرا ساتھ یہاں بھی دوں گا اور جہاں کہیں بھی تجھے پریشانی ہوگی تیرے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، بے فکر رہیے، میں تیرا بھائی ہوں چھوٹا، آنچ نہیں آنے دینے کا تجھے میں بالکل بھی۔ نیند آ رہی گا تو لوگوں کو بیٹھ، آنچ نہیں آنے دینے کا۔ اور مختصر بات کو گھٹا کے نبی نے ہمارے یوں فرمایا کہ بڑا بھائی مال اور دولت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا بڑا بھائی مال اور دولت ہے، کتنی عزت کریں، کیسا چھپا چھپا کے رکھے ہیں اسے، رکھے نہیں رکھتے،
چوری نہیں ہونے دیتے، تجوری میں رکھے ہیں، جیب کے اندر بھی پرس کے اندر رکھے ہیں. اور مال کی محبت کہاں تک ہو؟ یہاں اوپر، دل میں نہ گھسے. اگر دل میں گھس گیا تو زکات ہی نہیں دینے کا، صدقہ ہی نہیں دینے کا، کیونکہ مال کی محبت ہوگی. مال اجر جب تک لٹائیں گے آپ کے زیر دست ہے دنیا. مال اجر جب تک لٹائیں گے آپ کے زیر دست ہے دنیا. ہاتھ کھینچ کر تجربہ کر لو کتنی مطلب پرست ہے دنیا. مال اجر جب تک لٹائیں گے آپ کے زیر دست ہے دنیا، ہاتھ کے نیچے. ہاتھ کھینچ کر تجربہ کر لو کتنی مطلب پرست ہے دنیا. یہ اپنے مطلب کا بھائی تھا، تیری ساتھ نہیں جانا گا. مومن مسلمان سنبھل جا. اب وہ منزلہ بھائی، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اس کے بیوی اور بچے ہیں اور اس کے یار دوست وہ لوگ ہیں جن سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اس کا انتظار کر رہے اس کے بچے کے عمر ہے اور ہم مال بانٹیں گے. اور کچھ عرصہ میں سے ایسے بھائی بھی ہیں کہ اس کا انتقال ہو جائے، بیوی بڑی اچھی ہے اسے میں کب جاؤں گا. اور کچھ ایسے بھی یوں سوچتے ہیں کہ یار مالدار ہے، ہمارے بیٹے ہم گھٹوارا بنا سوگا. قاری صاحب ہیں یہ قاری محمد ادریس. کیا کہہ رہا تھا بھائی میں؟ مال گھٹوارا، مال کی بات ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ ایک بھائی مال ہے. جان لے کہیں اترے یاد ہے کچھ ان میں سے ایک ایسا بھی ہوگا، یوں کہہ رہا تھا کہ بیوی پہ قبضہ کروں کیونکہ یہ مالدار عورت ہے، اس کے مرنے کے بعد میں سارا مال اس کے قبضے میں ہے. جب یہ مر جاوے گا اس کا مال جو نکاح کرے گا اسی پہ چل جائے گا. یہ منزلہ بھائی ہے. یوں تو اس کی شرح آج کے دن میں نے بڑی کی تھی، مگر آج میرے پاس وقت نہیں رہا. جب حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور زبان چل نہیں سکتی، راہ جھپک نہیں سکتا، مگر عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک میں اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ اپنی فطرت خاک میں ہے، خاک سے پیدا ہوا ہے، خاک میں ملنا ہے بھائی. اللہ اکبر. وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، جلدی سے کلمہ پڑھ لے، اللہ اللہ کر لے، تیرا آخری وقت ہے. تھارا کتاب میں بھی اسی کے اعتبار سے لوٹا کے لانا پڑے گا مجھے تو. اللہ اللہ کر لے. وہ کیا کہتا ہے؟ زبان تو نہیں چلتی، آپ تو نہیں جھپک سکتا. گر کا عالم ہو رہا ہے، گر گر جسے کہتے ہیں. اور وہ کیا دلا رہے، تلقین کیا کر رہے ہیں؟ ملک الموت اللہ اللہ کر لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے. آئے ہائے آئے ہائے کتنا قیمتی وقت ہے، کتنا قیمتی وقت ہے. اس وقت میں وہ کچھ نہیں کر سکتا مگر دل کے اندر لا الہ الا اللہ کر اللہ کا تصور کر لے گا. اس وقت اس کا انتقال ہوگا تو ایمان پہ خاتمہ ہو رہا، ذکر کے ساتھ ہوگا، کیونکہ تصور تو ہے. اور یہی چیز چاہیے. آئی کے بعد ہے سلیم میں یہ محبت ہو کس سے؟ اللہ رب العزت سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑا جلیل القدر صحابی ہیں، کروڑوں کے اربوں کے تاجر ہیں، بڑا مال آیا کرتا تھا ان کے ملک شام میں، مصر میں، روم میں ان کی کوٹھیاں تھی، تجارت جن سے چلا کرتی تھی.
اور ایک دو آدمی بھی چھوٹی مار کے سامان لیا، ایسا نہیں، بلکہ اونٹ کے اونٹ سونے چاندی کے سکوں کے بھر کے آیا کرتے۔ جب گھر میں جگہ نہ ملتی تو آپ کیا فرماتے؟ ارے یار نہیں بھر دو، غصے کی طرح بھرتے ہیں۔ اور جب کھانے پہ کھانا چن دیا گیا، دسترخوان بچھا ہوا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک میں اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ 400 آدمی دسترخوان پر موجود ہیں، کھانے کا وقت ہے، اور حضرت نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت نے رونا شروع کر دیا۔ اے اللہ، کہیں یہ جنت کا ثمرہ مجھے یہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا۔ جو جنت کی نعمتیں ہیں، 400 آدمی دسترخوان بچھا ہوا، آپ بھی تشریف فرمائیں، اور رونے لگے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے تیرے نبی کے دسترخوان پہ کیا تھا؟ ایک کھانا، اور یہاں 10 قسم کے کھانے۔ کہیں میری جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو نہیں جا رہی؟ تو بخش دے مولا، یہ کرم ہے تیرا، تو بخش دے مولا، یہ کرم ہے تیرا، تیری نعمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں، تو بخش دے، تیرا کرم ہے، تیری نعمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رو رہے جارو قطار، اور اٹھ کے دسترخوان اکٹھا کر دیا، کسی نہ کچھ نہیں کھایا، چلے گئے۔ عیسیٰ کے بعد پھر نمبر آ گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، اور 400 آدمی جس کے دسترخوان پہ ہیں، وہ کتنا بڑا دسترخوان ہوگا، سب بیٹھے ہیں، اور حضرت نے رونا شروع پھر کر دیا۔ دل پہ اثر پڑتا ہے نا اللہ والوں کا، اثر ان کے دلوں کے اندر دوسروں کا بھی پڑتا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ بھی اللہ والوں ہو، یہ نہیں کہ میں کھڑا ہوں بیٹھے پہ کہنے لوگ میرے دل کا اثر پڑے گا ان کو پہ۔ پہلے تو ہمارے اندر ہی وہ چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں ہمارے اندر۔ آمین کہتے ہو بھی منہ دکھ کے لوگوں کا کیا؟ اللہ ہمارے دلوں میں کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا کہہ رہا تھا جی؟ ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ بس بھائی میں پوچھ رہا تھا، یہ بتا رہے کیا؟ غائب ہیں نیند میں سارے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں پھر دسترخوان پیستا، میں یوں عرض کر رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے کچھ اور پھر حضرت رونا شروع ہو گیا، اور کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، صحابہ کی غربت کا کیا حال تھا؟ امیر حمزہ کا جب قبر میں دفن کیا گیا تو سر ڈھکتے پیر کھل جاتے، اور پیر ڈھکتے سر کھل جاتا، اور میرے یہاں سکے چاندی جوہرات سونا بھرا پڑا ہے۔ اے میرے اللہ، صحابہ کا یہ حال، اور مجھے اتنا مال ملا، کہیں جنت کا بدلہ تو نہیں ملا دنیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اس کا اثر تھا۔ فرمایا حضرت نے سر ڈھانپ دیا گیا امیر حمزہ قبر میں، اور گھاس کسی درخت کاغذ کے پتے پیروں پر ڈال دیے گئے۔ یہ ان کے دفن کا حال ہے، مجھے اتنا بڑا مال مل رہا، اللہ کہیں جنت کا ثمرہ تو نہیں۔ روتے روتے پھر گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، دسترخوان پہ رک جاتے۔ کئی روز اس طرح سے نکل جاتے تھے بھائی۔ اور اگر جاؤں قبر کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی بات کر دوں، جس دماغ کے اندر قرآن پاک بسا ہوا ہے، جس دل کے اندر قرآن پاک بسا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہوگا، جب اسے قبر میں رکھیں گے، ادھر سے قبر میں جب رکھیں گے اور وہ چلے جائیں گے رکھ کے، عذاب آئے گا۔ جب شاہی دستاویز پیش کرتے ہیں نا، وہ شاہی نامہ کہاں رکھے ہیں؟ بادشاہ کے سامنے سر پہ رکھ کے، حضور ہم آپ کے نافرمان نہیں ہیں، دیکھو ہم آپ کے فرما بردار ہیں، آپ نے ہمیں یہ نشانی دے رکھی، اس جج نے مجھے پھانسی سنا دی، ہم بغاوت نہیں کرنے والے، ہم تو آپ کے ہیں۔ بادشاہ دیکھتا ہے اور سر سے دیتا ہے،
سر پر رکھ کے والا نامہ پیش کرتا ہے، بادشاہ دیکھتا ہے، جاؤ رحم دلی کی درخواست قبول کر لی، تمہیں معاف کر دیا۔ یہ قرآن پاک دماغ میں بسا ہوا ہے، جب سر کی طرف عذاب آئے گا تو قرآن پاک کی آیتیں کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گے ادھر سے تمہارا کام نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب دائنی ہاتھ سے جب کوئی عرضی پیش کرتے ہیں جج کے سامنے، یا یوں کہ یہ بادشاہ تھا وزیر کے سامنے، قرآن پاک تھا وہ بادشاہ سب سے بڑا اللہ رب العزت اور اس کا کلام، وہ سر کی طرف آ گیا، بس ادھر سے عذاب ختم۔ اب جب وہ دستاویز پیش کرتے ہیں وزیر کے سامنے تو کہاں سے کرتے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے نہیں، پھٹکار پڑے گی، دائیں ہاتھ سے پیش کرتے ہیں۔ لو حضور نیچے دوسرا ہاتھ لگا ہوا ہے، یہ دستاویز ہے مومن مسلمان تیری کیا نماز دائیں طرف کھڑی ہے۔ جب عذاب ادھر سے گھوم کے آئے گا وہ کہے گی اس نے مجھے تہجدوں میں پڑھا ہے، 5 وقت پڑھا ہے، ادھر سے تیرا راستہ نہیں ہے، جب تو پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹا دے جا بابا۔ کس کی برکت سے ہٹا؟ کون سا ہے بھائی؟ چھوٹا والا جس کا ہم دل دکھا رہے ہیں، نماز وقت پہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہماری ڈاڑیوں کا حال کیا ہے، ہمارے گھر میں رہن سہن کا حال کیا ہے، اور دشمن حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رات کو خواب دیکھ رہے، بڑا شراب پینے تھے، شراب پیا کرتے تھے، وہ اولیاء قبائل میں سے ہیں۔ خواب دیکھ رہے، چلا ہوا جا رہا ہوں، پیچھے پیچھے گزدہ لگ رہا، بڑا خطرناک گزدہ ہے، میں اس سے بھاگ رہا ہوں، مولوی بن دینار، اور گزدہ پیچھے آ رہا ہے، کھانے کے لیے آ رہا ہے، بھاگتے 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 ایک بزرگ جا رہے ہیں سامنے سے، بڑے میاں، بوڑھا، سفید داڑھی والا، اور یہ بھاگ رہا، اور وہ دائیں طرف آئے، ان بزرگوں نے دیکھا، چمال دیکھا تو بہت گہرا گڑھا ہے اور وہ آگ کا بھرا ہوا ہے، اس کی آگ بڑی بھاری، بڑی خطرناک لپٹیں اٹھ رہی۔ یہ پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے، اجی تم نے مجھے اس میں گرنے سے بچا لے، کہ جہنم کا گڑھا ہے بھائی، بچ لے۔ اچھا ہاں اجی تم بچا دو، کچھ میرے واسطے کوشش کر دو، یہ اجزا میرے پیچھے لگ رہا، آ لیا، قریب آ لیا، کہ تو نے مجھے اتنا کمزور کر دیا، اب تو میرے میں اتنی طاقت نہیں، میں بچوں، دیکھو اب کیا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک میں اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ ہاں اگر بچنا ہے بتا رہا ہوں، اتنی ہمت تو نہیں، میں راستہ بتا دوں گا، وہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر گبا ہے، اس میں پہنچ جاؤ، وہاں بچ سکتے ہو، اس سے نہیں بچنے کے نہیں۔ وہ بھاگے چلے گئے اور جا کے وہاں سے چڑھ گئے، کہاں چڑھ گئے؟ پہاڑی پر چڑھ گئے، اور وہاں ایک گبا ہے، اور اس گبے میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچے تو ایک بچی تھی ان کی، جو چھوٹی سی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ شراب پیتے تو وہ ہاتھ مار دیتی، وہ کھنڈ جاتی شراب۔ اس بچی کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، میں کہا سنو میرے ابو آ گئے، ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، سنو ہے میرے ابو آ گئے۔ سب خاموش ہو گئے، اور وہ کود کے آگے گود میں بیٹھ گئی، بیٹے میرے پیچھے بہت خطرناک اژدہا لگا ہوا ہے، مجھے کھا لے گا، کبھی وہ یہاں جائے گا، ابو یہاں نہیں آنے گا، وہ ابو یہاں نہیں آنے گا۔ وہ بیٹے راستے میں مجھے ایک بزرگ ملے تھے، وہ راستے میں جہنم میں کا گڑھا تھا، اس میں گرنے سے میں بچ گیا، انہوں نے کہا سنبھل،
اور یوں کہتا مجھے تو نے کمزور کر دیا کہ ابو یہ جو تم شراب پیو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، جیسے آج ہم کہنے کو تو امیر جماعت 4 مہینے کا چلا دے دیا کئی دفعے، اور جب بہت بڑی بیماری آئی یقین ختم، صابر میاں پہ جا رہے ہیں ہم جمعرات کو، صابر میاں ٹھیک کر دے گا، کیا ٹھیک اللہ کرے گا؟ میں کروں گا، صابر میاں کرے گا؟ اے مومن مسلمان تیرا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ مردہ پیروں پہ وہ ٹھیک ہے ان کی برکت اپنی جگہ، مگر تو اپنے بیوی بچوں کو لے کے وہاں پہنچ رہا 8ویں دن باندھ کے دوسروں کو تلقین نہیں کر رہا ہے، میں پکا کر لے دنیا کو دین کی دعوت دے رہا، تو جا رہا صابر میاں کلیاری پہ اپنا علاج کروانے کے لیے۔ ہائے اصلاح کہاں سے ہوں گی؟ جماعت میں جانے سے تو ہوگی تو، مگر جماعت والا ہی اگر ایسا کرے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ زبان پہ نہیں کہنے کے سامنے، بچے نے مجھ سے کہیں گے آگے فلاں مرید تیرا ایسا ہے جی، اب میں بھی اسے کچھ نہیں کہنے کا، سمجھا دوں آپ کو، سمجھ لے ابو جس نے تمہیں وہ گرنے سے بچا دے وہ تمہارا نیک عمل ہے، اتنا کمزور تم نے اس سے کر رکھا ہے، پھر بھی تمہاری مدد کر گیا وہ۔ ابو یہ جو تم شراب پیتے ہو اس سے توبہ کر لو، نیک عمل کر لو۔ دیکھو یہ نیک عمل کی آواز آ رہی نا یہاں تو قرآن پاک کی، نیک عمل کر لو۔ ایک دم آنکھ کھلی اور انہوں نے توبہ کی، اور اللہ والا ایسا بنا پوری دنیا کے اندر سب کو معلوم ہے اولیاء قبائل میں سے ہے، وہ اللہ والا ہے۔ تو وہ قبر میں ناکہ بندی کس نے کی؟ دائیں طرف سے نماز نے، اب گھوم کے پھر بائیں طرف آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تمہارے لیے اے مسلمان میرے بھائیوں میرے امتیوں ڈھال ہے، ڈھال۔ روزہ کیا ہے؟ عجاب سے ہے نا، ڈھال نہیں ہے کیا؟ عجاب سے ڈھال ہے روزہ، اور بائیں طرف آوے، اور جب مجاہدین تلوار چلاوے ہے نا بائیں ہاتھ میں رکھے دائیں میں، دائیں میں رکھے ڈھال دیکھی تم نے؟ وہ گہرا سا ہو جس پر مارے دوسرا وہ ایک دم آگے کر دے، ڈھال سے تو کہیں؟ ارے وہ تماشا ہوتا نہیں کا، وہ اس میں پیچھے کنڈا لگا ہوا ہو، جب وہ تلوار مارے اس کو ایک دم روک دے، اس کا نام ہے ڈھال، اور یہ ڈھال بن گیا بائیں طرف روزہ۔ کون بنا؟ دائیں ہاتھ میں تلوار وہ تیری نماز ہے، سر پہ تیرے قرآن پاک ہے، اے مومن مسلمان ہے نا سنبھل جا بھائی، اور بائیں طرف تیرے کیا ہوا؟ روزہ آ گیا۔ نبی نے فرمایا ڈھال ہے، یہ یوں ہے ڈھال، کچھ سمجھ لیا کرو یہاں کے۔ میں نے اپنی زندگی داڑھی سفید یوں نہیں کر رکھی، علماء سننے کے لیے آئے ہیں مجھ سے، یہ میرے مشائخ کی برکت ہے، اس طرح بیان کرنے کی، انواروں کو دیکھ دیکھ کے کرتا ہوں۔ بھائی جی 10 منٹ فالتو ہو گئے، اگر کوتے سے پورا کر دوں، نہیں تو نہیں سے آج کی چھٹی دیتا ہوں، کیونکہ کچھ بیان ایسا ہی چل رہا، اس سارن پوری آ رہی ہے اب جا 4 بجے کے بعد میں آج کے دن کے نہیں چلے گا، دعا 4 بجے ہو جائے گی۔ آج تو ہمارے پنکھے خان کا کچھ کام ہو رہا تھا، اس لیے ہمیں کچھ ٹائم فالتو کر دیا، اوپر سے رمضان المبارک آ رہا ہے نا۔ کیا ہوا؟ اگر ہم حرام کام کریں گے، ہاتھ بتا میں نے، اور حرام کی طرف چلیں گے، پھر بتا دیں گے تو حرام کی طرف جا رہا، پھر روکے گا لوگ دین پہ مت کیا، صابر میاں پہ ہاتھ روکے گا، دماغ روکے گا، زبان روکے گی، ارے ڈکیتی کا بھی کھاوے گا تو میٹھا ہی لگے گا، چوری کا اور ڈکیتی کا جلیبی میٹھی، ایک بتا دے گا وہ دل کیا کہے گا، نا اللہ سے ڈر جا، دین کی دعوت دینے والا ایسی جگہ نہ جا، دوسرے لوگ تجھے دیکھ کے کیا کہیں گے، تو چوری کرے گا، تو بدکاری کرے گا، تو وغیرہ وغیرہ الٹے سیدھے کام کرے گا، دل تجھے ملامت ضرور کرے گا نہیں کرے گا؟ اچھا بتاؤ، پھر تو نہیں کرنے گا، پھر تو تابع ہے دل کے، ہاتھ تو میٹھا کھٹا نہیں بتانے گے، زبان بتاوے گی، بتاویں گے ہاتھ، پیر بتاویں گے، ہاں ہاتھوں پیروں سے جو تو نے دنیا میں صدقہ زکوٰۃ
حج وغیرہ جو بھی کام ان ہاتھوں پیروں سے کیے ہوں گے وہ صدقہ نامہ اعمال میں سے آئیں گے. اولاد کو نیک عمل سکھایا ہوگا تو بھی نامہ اعمال میں ہوں گے. بیوی کو اچھی تسبیح سکھائی ہوگی, اسے قرآن پاک کی تلاوت کی تلقین کی ہوگی, تیرے مرنے کے بعد میں وہ تیرے بھائی کے اندر جان پڑے گی, عمل سے زندگی بنتی ہے. وہ زندگی یہاں سے بن رہی ہے, سمجھ لو. ہاں, پیروں کی طرف سے عذاب آئے گا گھوم کے, سر کی طرف سے شاہی کلام ہے, داہنی طرف سے ہاتھ میں تلوار ہے, بائیں طرف سے روزہ ڈال ہے, اور پیروں کی طرف سے جب آیا تو یہ صدقات زکات کھڑی ہو جائے گی کہ اس نے تو خوشی خوشی ادا کیا تھا, اس نے مال سے محبت نہیں کی تھی. مال کا حصہ اوپر ہے اور دل کا حصہ نیچے ہے. دل کے اندر اللہ کی محبت ہو, مال کے تم خادم نہ بننا, مال کو اپنا خادم بنانا. جب زکات کی ضرورت ہو, مدرسے کی ضرورت ہو, تلاوت کی ضرورت ہو, جہاں بھی کہیں ضرورت ہو, اے مومن مسلمان کما لے جو کچھ کمانا, یہی تو وقت ہے. اس کے بعد میں کہاں سے کماوے گا تو, پھر تو سو جاوے گا, اور وہ نہیں سوے گا اگر اچھے کام کیے ہوں گے. قبر منتہا نظر تک پھیلی ہوئی, جہاں تک نظر پہنچے گی منتہا نظر تک ہوگی, مگر ہوگا کیا, چٹین میدان. ویسط کا گھر ہے وہ, تو کیا ہے وہ, ویسط کا گھر ہے نا, جسے ہم کہتے رہو نا گھر ہے. ایسے وقت میں دیکھے گا وہ مومن مسلمان نظر اٹھا کے ایک شخص چلا رہا ہے, اچھا نورانی چہرے والا ہے, وہ دھیرے 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 قریب آ جائے گا. جب اس کا نورانی چہرے کو دیکھے گا, جو کہے گا اے بھائی تجھے دیکھ کے میرا دل خوشیوں سے لبریز ہو گیا, بھر گیا, ایسا معلوم ہو رہا تو کچھ میری مدد کرے. وہ کہے گا بس اتنا جلدی فراموش کر دیا مجھے آپ نے, میں نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم کو آج نہیں آنے دوں گا. ارے میں تمہارا عمل ہوں, تمہارے ساتھ ہوں, دنیا میں بھی ساتھ تھا, قبر میں بھی ساتھ ہے, اور موت کے وقت بھی کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو, اور یہاں بھی میں کھڑا تھا, گاگا آتا رہوں گا, تیرا دل بہلاتا رہوں گا. اور جب قبر سے اٹھ کے چلے گئے, قبر سے بھی تو اٹھ کے چلے گا نا, یہ مومن مسلمان جب قبر سے اٹھ کے چلے گا, سبحان اللہ, نیک عمل وہاں بھی ساتھ ہوگا ہے جی. کس طرح سے ہوگا بتائیے, اللہ سیکھ لو, لا الہ الا اللہ کے آگے چلتا ہوگا. یہ نمائندہ ہے, جب کسی کو فوج میں پولیس میں کسی کیس میں گرفتار کر لیا جاوے ہے اور اس کی ضمانت نہیں ہوتی, عمر قید کا نمبر آ جاوے ہے, اب لوٹ کے تو نہیں آنے کا دنیا میں, اب تو ہو گیا کام. تو گاڑی میں بٹھا کے سپاہی آگے پیچھے چاروں طرف رہتے ہیں, لے کے چلو صاحب کے سامنے, تاریخ ہے ہائی کورٹ کی, میری بھی ہائی کورٹ کی تاریخ ہے, نوٹس کر کے اللہ سے دعا کرو اللہ کرے میرا کام بن جائے. قریب والی بہت لوگ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں چل رہا, وہ کیوں نہیں چل رہا, میں کہا بھائی بند کروا رکھا, ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے میرا, اللہ کرے میں بھی کامیاب ہو جاؤں, میرا لاؤڈ اسپیکر بھی کامیاب ہو جائے, آپ بھی ہم سب کامیاب ہو جائیں, اور تجھے بھی کہنا چاہ رہا تھا, کبھی لوگ چل مجھے نہیں کہا, ہندو ہے تو کہاں ہے, ہاں ہم سب کے لیے ہیں, گرو جی بھی ہیں, حضرت ہے, اب یہ دین کس کی, یہ کرم ہے تیرا, تو بخش دے مولا, ورنہ تیری نعمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. تو بخش دے مولا, یہ کرم ہے تیرا, تیری نعمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. چل رہا ہے آگے, کون چل رہا, لا الہ الا اللہ آگے آگے چل رہا ہے, یہ نمائندہ ہے اللہ کا. اور سر پہ کوئی وار نہ کرتا, اوپر سے آج کل ہیلی کاپٹر جہاز وغیرہ ایسے چلے نا, اوپر سے کوئی گولا مار دے, ہو سکتا ہے کوئی بھالا مار دے دور سے پھینک کے. سر کے اوپر کون جا رہا ہے ساتھ میں,
وہ تو قبر میں تھا، اب تو حشر میں جا رہا ہے قبر سے اٹھ کے، وہ قبر والے تو مارے گئے، یہ تو حشر والوں کا بیان کر رہا ہوں۔ اب ذرا آپ کھولو قاری صاحب کہاں ہو؟ بڑے بڑے کے ہیں موبائل پہ جی بیان کہاں سے کر رہے تھے آپ؟ میں کسی کو دیکھ کے کر رہا تھا، وہ چلتی رہے نا سامنے، میں نے دیکھا میرٹھ جب مگا گاڑیوں میں آگا کے گاڑی جا رہی، پیچھے پیچھے اس میں نمبر جا رہے، دیکھا ہوگا آپ نے بھی۔ ہاں آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دوستو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ تیسری آنکھ کھول لو دیکھنے لگو گے، مگر کروڑوں میں کھلے کسی کسی کی، اللہ کرے میری بھی کھل جا، آپ کی بھی کھل جا، ہے بھائی، کروڑوں میں کھلے کسی کی۔ میرے شیخ مفتی مظفر حسین صاحب کی کھلی ہوئی تھی، حضرت جلال آبادی کی کھلی ہوئی تھی، وہ آنکھ جب وہاں کھل جانا وہ دوربین نہیں بیٹھے ہوئے اور دور تک دیکھو جا، مگر کہتا نہیں، خاموش رہے وہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ سر کے اوپر سے، ہاں ماشاءاللہ، ایک تو نکلا تھا جس کا دھیان یہاں ہے، سر پہ کوئی بھلا نہ مار دے، کوئی دور سے گولی نہ مار دے، سر کی بھی تو حفاظت ہونی چاہیے۔ سر پر جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے آگے چل رہا ہے لا الہ الا اللہ، ابھی دانی طرف سے مار دیا کسی نے کچھ، سپاہی سے ادھر بھی ہونا چاہیے نا، ارے سنا بھی نہیں ہوگا یارو، اور سچی قرآن حدیث سے ہے، کوئی انکار کرے گا تو میرے پاس لے آئیے یا مجھے لے چلیے۔ دائنی طرف کون چل رہا ہے؟ یہاں بھی تو لے کے جا رہے ہیں نا، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میدان حشر میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب دائنی طرف بھی چاہیے، حفاظت ادھر سے بھی ہو رہی ہے، ادھر سے کیا ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو اللہ کا تم نے یہاں سے اس طرح سے ذکر کیا تھا، یہ تسبیح اللہ کی تھی، یہ تمہارے ساتھ چل رہی ہے دائیں ہاتھ کی طرف سے، جیسے وہاں تلوار چل رہی تھی، یہاں سے میدان حشر میں جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی وہ سمجھ دے ہم سب کی مغفرت کر، مشکلوں کو آسان کر دے۔ اب بھائی وہاں تو چاروں طرف سے ناکہ بندی ہو گئی تھی قبر میں تو، اور وہ بھائی بھی آ گیا تھا وہاں سے، اور اب یہاں میدان حشر میں جا رہا ہے، یہاں تو سب سے بڑا سامنے جا رہا شہنشاہ عالم، شہنشاہ عالم نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے وہ، جس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب بائیں طرف بھی چاہیے کچھ، ایک سپاہی ادھر بھی تو ہو، ادھر جو اس نے وہ کلمہ پڑھا تھا الحمدللہ، بائیں طرف سے وہ چل رہا ہوگا، دائیں طرف سے سبحان اللہ، بائیں طرف سے الحمدللہ، سر پر سے اللہ اکبر، سامنے سے لا الہ الا اللہ۔ ایک سمت اور بھی رہ گئی، کون سی؟ نا جی، پیر تو زمین پہ ٹک رہے، پچھلی پشت رہ گئی، جب کرے تو کام پورا ہی کرے نا، پورا ہی سمجھا میں نا، جو جہاں بھی سنے گا۔ محمد عارف جو ہے نا، بھائی وہ محمد عرفان ہے بھائی، وہ قاری صاحب ہے بھائی، وہ بھائی ان کے پیٹ ہے، یہ عجیب سنی ہم نے ان سے، قاری صاحب ہے نا وہ تھانوی، وہ بیٹھے پیچھے، کہیں جب وہ تمہارے پیر صاحب تک دیکھو بھائی بات یار سنا تو بیان میں جو سنا اس طرح سے کھول کھول کے کہہ رہے تھے۔ اب وہ چلے ادھر سے بھی سامنے سے بھی سر پہ سے بھی، اب پشت کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی حملہ کرتے، ادھر بھی نمائندہ ہے اللہ کا سپاہی ہے، کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پیچھے سے حفاظت کرتا آ رہا ہے، چاروں طرف سے گھیرا بندی۔ اب میدان محشر میں جو پہنچا وہاں ایک آواز آ رہی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ماں تو اپنی اپنی پڑی ہوگی سب کو، نبی بھی عزیز ہوں گے، سب کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی، میری جان کا کیا ہوگا؟
انبیاء علیہ السلام بھی یا ربی نفسی، آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے مجھ سے غلطی ہوگی تھی، اور ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے مجھ سے غلطی ہوگی تھی، ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے۔ بھائی کھول کھول کر تو بیان کروں مگر وقت تو اوپر ہی جا چکا، جو وعدہ کیا تھا اس سے اوپر جا لیا، مجھے معاف کر دینا، نہیں تو بات بیچ میں رہ جائے گی۔ آج میں چاہ رہا کہ پورے تک ہی پہنچا دوں، کئی ہفتے چل رہا مگر ہفتہ نہیں پورا، آج بھی اقرا بسم ربی پہ چل رہا۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے تمہیں یہ بڑا اچھا دیا، یہ میرا مشائخ کی برکت ہے۔ وہ کوئی گھٹنوں تک ڈوب رہا ہوگا، کوئی ناف تک اپنے گناہوں کے پسینے میں، اور یہ نمائندہ کیسا جا رہا ہوگا، چاروں طرف سے حفاظتی، اور جب وہاں پہنچے گا تو نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ سب موسیٰ کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب جواب دے رہے ہوں گے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے، میں نے بھی ایک قبطی کے ڈبکا مارا تھا، یعنی کہ وہ فرعون کا جو ساتھی تھا، اس کی قوم کا کہلو تھا، ڈبکا مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا، کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سوال نہ کر لے، اور اس نے وہاں قدم رنزا ہوا، اس نے قدم رکھا۔ کس نے رکھا؟ جس ساتھ یہ چل رہا تھا، کون تھا؟ متقی۔ اس کے کان میں ایک آواز آئی، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، گونج رہا ہے سارا حشر۔ یہ آواز کیسی بھائی، یا ربی امتی؟ سب نے انکار کر دیا، اور آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ربی امتی، میری امت کو بخش دے اللہ، میری امت کو بخش دے اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے لاڈلے محبوب سر تو اٹھا، بھائی وقت نہیں رہا، انشاءاللہ جو کچھ ہوگا پھر تک کی جا کے نہیں ہوگا تو معاف کر دینا۔ مال و زر جب تک لٹائیں گے آپ کے زیر دست ہے دنیا، ہاتھ کھینچ کر تجربہ کر لو کتنی مطلب پرست دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ اس وقت جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے سب کی پوری فرما دے، اے اللہ اپنے لاڈلے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جو ہم نے بیان کیا اس بیان کے اوپر اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمیں چلنے کی توفیق دے دے، ہمارے بھائیوں کو چلنے کی توفیق دے دے، ہم سب کی مغفرت کر دے یا اللہ۔ اے اللہ ہماری ایک بچی آئی ہوئی ہے وہ شاکرہ، اے اللہ اس کے زندگی نے ایک سوال بچہ دے دے، بھائی محفوظ کے بھی نے ایک سوال بچہ دے دے، پتہ نہیں آج آئی ہوگی یا نہیں، اب تک تو کچھ معلوم نہیں ہوا، کل ایک آئی تھی وہ بیوہ ہے، یا اللہ جہاں وہ مجھ سے کہہ رہی تھی وہ جگہ جائز ہے، اللہ اس کا نکاح وہیں کرا دے، اللہ اس کا نکاح کرا دے۔ کل آئی تھی ایک ہماری بہن، ہماری بچی آئی تھی 10 سال سے بیوہ ہے، اے اللہ اس کی مدد کر دے۔ میں نے ان سے کہا تھا اللہ تعالیٰ اس طرح 2 انگلیاں جیسے یہ ایریا ہے جو بیوہ اللہ کے پاس اس طرح سے رہتی ہے، تیری اللہ مدد کرے گا، میں بھی دعا کروں گا، میں دعا کر رہا ہوں اے اللہ اس کی مدد کر۔ اللہ ایک ہماری لڑکی ریتو آئی ہوئی ہے، اس کا پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرا اسے ملا، یا اللہ ان میں محبت پیار عطا فرما، گھر میں خیر و برکت سب کے عطا فرما، اللہ سب کے دل کی تمناؤں کو پوری فرما دے، بھائی شہجاد کی بھی، ہماری بھی، ان کی بھی، ان کی بھی، سارے عالم کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، سارے ذمہ کی کھیتیوں میں برکت دے دے، سب کے گھروں میں برکت دے دے، اللہ میرے حامد کے لڑکا دے دے، اللہ میرے حامد کے لڑکا دے دے۔ اللہ ایک نردھنے کی آئی تھی، معلوم نہیں آج آئی ہے یا نہیں، اے اللہ اس کے 2 لڑکے ہیں، وہ کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، اس کے بچہ دے دے۔ اللہ جو بھی تمنا لے کر اس مجلس میں مرد عورت جو بھی آیا ہے
اللہ سب کے دلوں کی تمناؤں کو پورا فرما دے، سارا عالم کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، جو ہوا میں اڑنے والے ہیں ان کی بھی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، یا اللہ جو زمین پہ چلنے پھرنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، یا اللہ جتنے پانی میں رہنے والے ہیں ان کی بھی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، جو پہاڑ کے جانور ہیں ان کی بھی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، جو اڑنے والے ہیں، تالابوں میں رہنے والے ہیں، اے اللہ کل یہ ہے کہ ساری کائنات تیری ہے، اللہ آپ ہمارے رب العزت ہیں، اور کرسی بھی آپ کی محتاج ہے یا اللہ، کیونکہ اللہ تو آپ ہی ہیں، خالق اور مالک تو آپ ہیں، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، سب کے دلوں کی تمنا کو پوری کر دے، جنہوں نے خون سے کہا تھا ان کی بھی ہماری بھی، اللہ میری بیوی کو شفا دے، سارے بیماروں کو شفا دے، اے اللہ جس دل میں جو بھی تمنا سب کی پوری فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گھر میں جو عورتیں ہیں جلدی آنے کی کوشش کریے، اگر میں اٹھ گیا تو گھر میں کسی کا پانی تاکہ اضافہ نہیں دوں گا۔ 21/4/2017